علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں. وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو. حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں. حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل. بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جری تھے. اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے. ان کو بھیجا گیا کوفے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے. جب وہ کوفے پہنچے نا، تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی. آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ. عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا تھا. جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے. اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی. تو تم پتہ ہے نا، جڑا الیکشن لڑتا ہوں رات جیت کے سوندا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے، ہر روز جیتتا ہے. پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. 17,000 آدمی ایک دن آیا. اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے، کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. 2-4 دن میں کیا ہوا؟ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی. اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا. ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف. اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے. تو چپ کر کے بیٹھا ہے. یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا. عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا، پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا. اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا. اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے. اس نے کیا کیا؟ وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا. لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے. وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا. پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا. کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا. بلیک میل کیا. صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا. بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانتا ہے. پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا. اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں زور کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا. اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی. ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا. لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے. ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے. جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے. بہت اونچا مینار تھا کوفے کا گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں. خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا. رستے میں ملاقات ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں. لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے.
کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے. آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا. آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے. آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر نہیں جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے. وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے. خبردار ہم نے نہیں جانا. دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی اللہ ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے اونج نا اونج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں؟ اونج دھوکے باز ہی انہیں کرایا انج کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان، تم ہی چھوڑ دو. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے دے والے بندے ٹھیک نہیں. پر کیا تماشا ہے، کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں. بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا. فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا، کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں. تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا. حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے. حور بن یزید ایک شخص تھا، حور بن یزید، حور بن یزید نام یاد رکھنا. حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پہ روکا. تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا. فرمایا بس یہی خیمے لگا دو، یہی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، پر روکا بھی سب نے، آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا. پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا. پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائے. میں کہتا رہتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی. کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا. وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعد کے سامنے. تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ. اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے، کیسا انداز ہے، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ.